بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، میں ہوں شیخ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جس کا نام ہے اردو ماسٹر سٹوری۔ وہ بادشاہ جس نے زمین پر جنت تعمیر کی لیکن اسے یہ دیکھنا بھی نصیب نہ ہو سکی۔ شداد کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے ایک جنت بنوائی تھی جو بہت بڑی تھی اور اس کی تعمیر میں کئی سال لگے تھے، لیکن شداد کو یہ جنت دیکھنی بھی نصیب نہ ہوئی۔ تاریخ کی کتابوں میں شداد کا واقعہ تواتر کے ساتھ بیان کیا گیا ہے۔ شداد کے بارے میں مشہور ہے کہ وہ قوم عاد کا بادشاہ تھا۔ اس قوم کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو غیر معمولی قد و قامت اور قوت عطا فرمائی تھی۔ ان میں ہر شخص کا قد کم از کم 12 گز کا ہوتا تھا۔ طاقت کا یہ حال تھا کہ بڑے سے بڑا پتھر جس کو کئی آدمی مل کر بھی نہ اٹھا سکیں، ان کا ایک آدمی ایک ہاتھ سے اٹھا کر پھینک دیتا تھا۔ یہ لوگ طاقت اور قوت کے بلبوتے پر پورے یمن پر قابض ہو گئے۔ دو بادشاہ خاص طور پر ان میں بہت جاؤ جلال والے گزرے۔ وہ دونوں بھائی تھے، ایک کا نام شدید تھا جو بڑا تھا، دوسرے کا نام شداد تھا جو اس کے بعد تخت نشین ہوا۔ یہ دونوں وسیع علاقے پر قابض ہو گئے اور بے شمار لشکر و خزانے انہوں نے جمع کر لیے تھے۔ شداد نے اپنے بھائی شدید کے بعد سلطنت کی رونق و کمال کو عروج تک پہنچایا۔ دنیا کے کئی بادشاہ اس کے باج گزار تھے۔ اس دور میں کسی بادشاہ میں اتنی جرت اور طاقت نہ تھی کہ اس کا مقابلہ کر سکے۔ اس تسلط اور غلبہ نے اس کو اتنا مغرور اور متکبر کر دیا کہ اس نے خدائی کا دعویٰ کر دیا۔ اس وقت کے علماء کرام نے جو سابقہ انبیاء کے علوم کے وارث تھے اسے سمجھایا اور اللہ کے عذاب سے ڈرایا، تو وہ کہنے لگا جو حکومت دولت اس کو ملی ہے اس سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنے سے کیا حاصل ہوگا؟ جو کوئی کسی کی خدمت و اطاعت کرتا ہے یا تو عزت منصب کے لیے کرتا ہے یا دولت کے لیے کرتا ہے، مجھے تو یہ سب کچھ حاصل ہے، مجھے کیا ضرورت کہ میں کسی کی عبادت کروں؟ سمجھانے والوں نے یہ بھی کہا کہ یہ حکومت دولت ایک فانی چیز ہے، جبکہ اللہ کی اطاعت میں اخروی نجات اور جنت کا حصول ہے جو دنیا کی ہر دولت سے بہتر ہے اور زیادہ قیمتی ہے۔ اس نے پوچھا یہ جنت کیسی ہوتی ہے؟ اس کی تعریف اور خوبی بتاؤ۔ نصیحت کرنے والوں نے جنت کی وہ صفات جو انبیاء اکرام کی تعلیمات کے ذریعے ان کو معلوم ہوئی تھیں اس کے سامنے بیان کی، تو اس نے کہا مجھے اس جنت کی ضرورت نہیں، میں ایسی جنت تو خود بنا سکتا ہوں۔ اس دن سے شداد کی مسلسل یہ کوشش رہی کہ وہ ایک ایسا شہر تعمیر کروائے جو ہر لحاظ سے جنت جیسا ہو۔ اس نے اپنے بانجے زحاف کو جو ایران کا حاکم تھا پیغام بھیجا کہ جتنا سونا چاندی تمہارے پاس جمع ہے وہ فوراً میرے پاس بھیج دے۔ زحاف نے ایسا ہی کیا۔ شداد نے پورے ملک میں اپنے کرندے روانہ کیے جو بہت بڑی مقدار میں سونا چاندی جمع کر لائے۔ شداد نے جنت بنانے کے لیے ملک شام میں ایک مقام تلاش کیا اور وہاں پہ ایک محل تعمیر کروایا جس کے اندر سونے اور چاندی کا سامان ویزاں کیا گیا اور اس کی دیواروں کو قیمتی جواہر سے سجایا۔ اس نے شہر کے وسط میں ایک ایسی نہر بنوائی جس کے پانی میں سنگریزوں کی بجائے ہیرے جواہرات بہتے تھے۔ سونے کے ایسے درخت لگوائے جن کے خوشبو میں مشک و عنبر بھرا گیا تھا۔ جب ہوا چلتی تو مشک و عنبر کی خوشبو پورے شہر میں پھیل جاتی۔ بیان کیا جاتا ہے کہ شداد کے محل کے چاروں طرف سونے کی اینٹوں سے 12,000 کمرے تعمیر کروائے اور ہر کمرے کو یاقوت اور ہیرے جواہرات سے مزین کیا گیا اور اطراف و جوانب سے خوبصورت اور جوان عورتوں کو وہاں لایا گیا۔ یہ عظیم الشان جنت نما شہر 300 یا 500 سال میں مکمل ہوا۔ کہا جاتا ہے کہ شداد کی عمر 900 برس تھی۔ جنت مکمل ہونے کے بعد شداد کو اس کی اطلاع دی گئی کہ جنت تیار ہو گئی ہے۔ وہ جنت کی جانب بڑھا۔ ابھی ایک منزل کے فاصلے پر تھا کہ اسے ایک ہرن دکھائی دیا جس کے پاؤں چاندی اور سینگ سونے کے تھے۔ ہرن کو دیکھ کر وہ لالچ میں آ گیا اور اسے پکڑنے کے لیے اس کے پیچھے اپنا گھوڑا لگا دیا۔ بھاگتے بھاگتے وہ اپنے لشکر سے جدا ہو گیا۔ اس نے شداد کو پکار کر کہا شداد تو نے عالیشان محل تعمیر کروا کے یہ سمجھ لیا تھا کہ اب تو موت کے پنجے سے بچ سکتا ہے؟ یہ سن کر شداد کانپنے لگا اور اس نے پوچھا تو کون ہے؟ اس نے جواب دیا میں مالک الموت ہوں۔ شداد نے کہا اس وقت تمہیں مجھ سے کیا کام ہے اور میری راہ میں کیوں روڑے اٹکا رہے ہو؟ مالک الموت نے کہا میں صحرا میں تیری روح قبض کرنے آیا ہوں۔ شداد نے کہا مجھے کم از کم اتنی مہلت دے دو کہ میں اپنی بنائی ہوئی جنت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لوں۔ مالک الموت نے اجازت نہ دی، چنانچہ شداد گھوڑے سے گرا اور مر گیا اور اس کے لشکر نے ایک آسمانی چنگاڑ سنی تو پورے کا پورا لشکر آن واحد میں ختم ہو گیا اور جنت میں جانے کے بجائے ملک کے عدم میں پہنچ گیا۔ میرے پیارے دوستو، ویڈیو اچھی لگے تو ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کرنا اور کمنٹ کی صورت میں اپنی رائے کا اظہار کرنا۔ اللہ حافظ۔